वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। इबलीस ने अल्लाह के हुक्म पर सजदा नहीं किया और तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया। अब ये आयात करीमा जो है उन लोगों के लिए जो सजदा से भागते हैं, यानी नमाज से भागते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और दिल लगी पैदा नहीं होती, कभी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कभी नमाज छोड़ देते हैं, या उनको बहुत तरगीब भी दी जाए और वो नमाज की तरफ नहीं आते। अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये तासीर रखी है कि वो आदमी जो सजदा करने से भागता है, नमाज में दिल जमई नहीं रखता, नमाज से कतराता है, कभी नमाज पढ़ ली कभी ना पढ़ी, वो आदमी इन आयात को अगर खुद पढ़े या दूसरा कोई पढ़े, अल्लाह ने इसमें ऐसी तासीर रखी है कि वो फरिश्तों की तरह सजदा करने वाला बन जाएगा। अब ये देखिए कि अल्लाह का अजीब तरीका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक आदम किया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को चूँकि एक मकाम देना था और आदम को नहीं बल्कि सारे बनी आदम को मकाम देना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदुल मलाइका बनाया। अब हर इंसान फ़ख्र करता है कि मेरा ये ख़ानदान है, मेरा ये कबीला है, लेकिन याद रखें दुनिया में जितने इंसान हैं वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बनाए हैं। अब वो एक आदमी जाके तारुफ कराने लगा कि ये जो है ये फला वली की औलाद हैं, एक वली की औलाद हैं, तारुफ कराया किसी का, तो दूसरा आदमी बोलने लगा कि ये नबी की औलाद हैं, एक किसी का तारुफ कराया, उसने कहा नबी की औलाद है, कहा जी माशाल्लाह, कौन से नबी की आप औलाद हैं? का आदम अलैहिस्सलाम, पहला आदम ही नबी थे, तो सारे इंसान एक नबी की औलाद हैं। तो इसमें कोई इंसान जो है ये ना कहे कि मैं आला हूँ दूसरा कमतर है, बल्कि अल्लाह ने सारों को नबी की औलाद बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को की खिलाफत मनवानी थी, अल्लाह ने उनको आगे खड़ा किया और फरिश्तों को पीछे खड़ा किया। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों, आदम को सजदा करो, जैसे अभी आपने सजदा किया काबे की तरफ मुंह करके। तो क्या आपने काबे को सजदा किया या अल्लाह को सजदा किया? सारे बताओ। अल्लाह को किया ना। काबे को कोई कह सकता है कि मैंने सजदा किया? काबे की नियत करके अगर आपने नमाज पढ़ी है कि काबे को मैं सजदा कर रहा हूं तो काफिर हो जाएंगे। हमारी नियत क्या है कि सजदा अल्लाह को है, जिहत जो है वो किबला जो है अल्लाह का हुक्म है कि इधर मुंह कर लो, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह तुम्हें मिलेगा, सब अल्लाह की हैं। तो हम काबे को सजदा नहीं करते। कोई हिंदू अक्सर ये कहते हैं या लोग कम्युनिस्ट कि देखो जी मुसलमान भी तो पत्थर को सजदा करते हैं, हम काबे को सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। अल्लाह ने कहा रुख इधर कर लो बस। अब हमारी रुख इस तरफ है। तो आदम भी किबला फरिश्तों के थे, ना कि सजदा वो आदम को था बल्कि सजदा अल्लाह ही को था, लेकिन किबला बना दिया गया किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। अब फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, फसजदल मलाइका, सारे जो फरिश्ते थे वो सजदे में चले गए, कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे। इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत लाए और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर इब्ने जरीर ही से ये रवायत लाए कि अल्लाह ने जब कहा कि सारे सजदे में जाओ तो फरिश्तों ने कहा जी हम सजदा नहीं करेंगे आदम को। अल्लाह की तरफ से आग आई, उन सारे फरिश्तों को जला के खत्म कर। फिर अल्लाह ने नए फरिश्ते पैदा किए, तो अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को। अल्लाह ने खिलाफत मनवाई, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत मनवाई अबू बकर सिद्दीक की, और आप अपने सहाबी अबू बकर को आगे खड़ा किया मुसल्ले पे और सारे सहाबा को पीछे का सजदा करो, नमाज पढ़ो। 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक से पढ़वाई। तो गोया कि अल्लाह ने भी वही तरीका किया जो अल्लाह का तरीका था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अपने खलीफा को मनवाया मुसल्ले पे खड़ा करके। अल्लाह ने भी अपने खलीफा को मनवाया आगे मुसल्ले पे खड़ा करके और फरिश्तों को पीछे खड़ा कर दिया, और वो फरिश्ते सारे सजदा में चले गए। जब सारे फरिश्ते कुल्लुहुम, यानी कोई फरिश्ता ऐसा नहीं था। अब देखिए कि इबलीस फरिश्ता नहीं है, वो जो है वो आग से बना है, वो फरिश्ता नहीं है, नूर नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने फरिश्तों जैसी पाकीज़ा मखलूक को कहा कि तुम अफजल मखलूक सजदा करो,
تو پھر عام مخلوق جو ہے وہ تو تابع ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کیا، ابا انکار کیا اور نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس لیے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ آتے ہیں اور امام جو ہے رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے تو آپ انتظار نہ کیا کریں کہ امام صاحب اٹھے تو میں اٹھوں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ فسجد الملائکہ کلهم اجمعین، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ بھی کھڑے ہو کے انتظار کریں گے اگلی رکعت کا تو یہ غلط ہو جائے گا، کہیں شیطان کے ساتھ نسبت نہ ہو جائے۔ اس لیے امام جہاں ملتا ہے آپ فوراً رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں، سجدہ میں ہے تو سجدہ میں چلے جائیں، یہ حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتہ شیطان جو ہے اس نے انکار کیا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اب اللہ نے یہ نہیں اسے کہا کہ اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا ما لک، تجھے کیا ہوا کہ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوا ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی حکم فرشتوں کا تھا لیکن شیطان چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی حکم میں شامل ہو گیا، تو اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تو قال، آگے سے کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، میں سجدہ کیسے کروں ایک بشر کو کہ تو نے اس کو بنایا ہے من صلصال من حمأ مسنون، ایک گارے یعنی اب بجتی ہوئی آواز والی گارے والی گندی مٹی سے، اور میں شعلے سے بنا، آگ سے بنا، اور میں آگ اٹھتی ہے اور مٹی پاؤں میں آتی ہے۔ اب دیکھیے دلیل دے رہا ہے اللہ کو۔ آج جو سوشل میڈیا پہ دلائل دے دے کے اہل سنت کے عقائد خراب کرتے ہیں اور اکابر سے، علماء سے، اولیاء امت سے اور اپنے تمام بڑے پچھلے 1400 سالہ ہمارے بڑوں سے ہمیں توڑ کر اور دلائل ایسی چرب زبانی سے دیتے ہیں اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی ایسے ہی دلیل دی۔ ہم اپنے بڑوں کے عقیدے پر رہیں جس پہ ہمارے اکابر رہے۔ ہم 1400 سال کے سارے علماء، سارے اولیاء، سارے صوفیاء، سارے محدثین مفسرین غلط، اور آج 14ویں صدی کے اندر سوشل میڈیا پہ ایک بندہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اور آپ اس کی باتوں میں چرب زبانی میں نہ آئیں۔ شیطان نے وہی چرب زبانی اختیار کی تھی اور شیطان نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں، بات غلط تھی یا ٹھیک تھی؟ دلیل کے لحاظ سے ٹھیک تھی نا، کہ میں بلند ہوں یہ پست ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی دلیل کیسی تھی، دیکھنا ہے اس نے کس کا حکم نہیں مانا۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے، اب فرشتے سجدے میں تھے، اب یہ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے سجدے میں تھے اور اللہ رب العزت نے اس سے سوال شروع کر دیا۔ اب فرشتے سجدے میں ہی رہے خوف سے کہ اب جو ہے یہ راندہ درگاہ ہوگا، ملعون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، دفع ہو جا۔ فخرج عربی میں کہتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا، اس آسمان سے نکل جا، جنت سے نکل جا۔ فإنک رجیم، تو ملعون ہے، تو بدبخت ہے، رجیم ہے تو۔ جب یہ اللہ نے فرمایا نا، اور پھر ایک دم اللہ نے اگلا جملہ کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ میری لعنت قیامت کی صبح تک برسے گی، اب تو ملعون بن چکا ہے۔ تو فرشتوں نے ایک دم جو ہے سر اٹھا لیا، لیکن جب اللہ نے یہ جملہ کہا اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو فرشتے اللہ کی لعنت جب شیطان سے پہ پڑی ہے تو خوف کی وجہ سے دوبارہ ایک دم سجدہ میں چلے گئے کہ ہم بھی لعنت میں نہ آ جائیں۔ یہ بنی آدم اور مسلم پر دو سجدے جو فرض ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سجدہ اللہ کا حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ لعنت سے بچنے کا ہے۔ پہلا رحمت کا ہے اور دوسرا عذاب اور عطاب سے بچنے کا ہے۔ میرا امتی جب دو سجدے کرتا ہے اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتا ہے، اللہ کے غضب سے ہی بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں نے دو سجدے کیے اور شیطان نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں چھوڑ دی۔ شیطان رات کو جب وہ لیٹا تو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک اللہ والوں کی حکایت ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، حقائق سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو شیطان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا بزرگ کی شکل میں کہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، چھٹکارا چاہتا ہوں، تیرا قرب مجھے ملا ہوا ہے، میں پیدائشی تیرے ساتھ تیرا جن ہوں جو شیطان ہوں، لیکن میں شیطان تجھ سے بھی پناہ میں چاہتا ہوں، جدائی چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے جیسا ملعون آدمی مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے؟
کا اس لیے کہ میں نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، کوئی آسمان کی جگہ سجدے سے خالی نہیں چھوڑی، لیکن ایک سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا، قیامت کی صبح تک ملعون ہو گیا۔ اور تو نے تو صبح سے رات تک اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا، اذان سنتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان سنتا تھا سجدہ نہیں کرتا تھا، مجھ پر قیامت تک لعنت برس رہی ہے بنی آدم کی سجدے کی نہ کرنے کی وجہ سے، تو تجھ پر اللہ کی کتنی پھٹکار پڑے گی، میں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، لوگ روتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں پریشانی آ گئی، کیوں تکلیف آ گئی، یہ نحوست کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رزق کیوں نہیں آ رہا، اور مسئلے کیوں ہیں، عورتیں مرد روتے ہیں، یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب اللہ کا منادی آپ کو کہتا ہے سجدہ کرو اور اذان سنتے ہیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ باغی ہے یہ بندہ، نماز نہ پڑھنے والا باغی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں کچھ آدمیوں کو لوں، نوجوانوں کو، ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز نہ پڑھنا نہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، تو جو نہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنا وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جس کو نماز کی عادت نہ ہو، نماز چھوڑ دیتا ہو، رمضان میں ابھی نماز پڑھ رہا ہے، رمضان جاتے ہی نماز بھی ختم، جمعے کو اتنی بڑی تعداد آ جاتی ہے اور عصر کی نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس محلے میں لوگ کتنے ہیں۔ تو نماز کی عادی بنانا ہو اپنے آپ کو یا دوسروں کو، تو یہ آیت نمبر جو اس سورہ حجر کی ہے، آیت نمبر 30 ہے، اس کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جو اس کو 33 بار 33 ٹائم پڑھ کے پانی پہ پیے گا، یہ چلتے پھرتے پڑھے گا یا کسی کے لیے پڑھ کے دعا کرے گا، چند دن کر لیں، 7-8 دن، اللہ تبارک و تعالی نماز کا عادی بنا دے گا، فرشتوں کی طرح سجدہ کرنے کا اسے شوقین بنا دے گا۔ یہاں حال یہ ہے، مخلوق سے مانگنے کو دل کرتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کر کے مانگنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جس آدمی کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، اللہ اس سے بغیر مانگے دیتا ہے اور اسے در در کی ٹھوکریں پھر نہیں کھانے دیتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔